السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ میں آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں، پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اللہ احکم الحاکمین تمام دل کی نیک حاجات اللہ پوری فرمائے۔ معزز سامعین و حضرات، کیا اہل تشیع کو کافر کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس کے متعلق ہم ایک آپ کے سامنے علامہ توصیف الرحمان راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اہل تشیع کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اور اس کے بعد انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو اس میں اپنی ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ وہ پکا شیعہ ہے، یعنی جو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو شیعہ کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے اس کے شیعہ ہونے میں؟ آپ یہ پہلے علامہ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا بیان سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں ایمان ہو، میں جملے کو دہراتا ہوں، شاید کسی کی مری ہوئی غیرت جاگ جائے، اگر دل میں ایمان ہو، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی مجمع تمہاری ماں کو زانیہ، فاحشہ، بدکار کہتا ہو، کیا اس مجمع پہ زینت بنو گے اسٹیج کی؟ غیرت پلے ہوگی تو کہو گے جو میری ماں کو فاحشہ، زانیہ، بدکار کہے میں مر سکتا ہوں اس مجلس میں جا۔ یہ آپ کی خاندانی غیرت ہے، یہ ماں کی غیرت ہے۔ ہماری سب کی مائیں قربان ہو جائے مومنوں کی ماں عائشہ پر سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوں، زبانیں دراز کرتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں۔ یاسر خبیث ملحد کافر مجرم نے پوری کتاب لکھی ہے الفاحشہ کے نام سے، اور سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمتیں لگائی ہیں۔ یہ رافضیت کا امام ہے، یہ رافضیت کا ذاکر ہے جو سیدہ عائشہ کو فاحشہ اور زانیہ کہتا ہے، اور تم کھل کر کہتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے جلسوں جلوسوں میں شریک ہو گے۔ معنی یہ کہ تمہارے اندر ایمان کا ذرہ، نوٹ کمانے کا دھندا ہے، داڑھی رکھ کے تم نے نوٹ کمانے شروع کر دیے، ایمان کو بیچ کر تم نے دنیا کو خریدا ہے۔ کل قیامت کے دن محمد کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے لیے اپنی غیرت کو جگائیے۔ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، رب کی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے، محمد کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ پیارے نبی کے، پیارے صحابہ کے دشمنوں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ انجینئر مرزا علی جہلمی رافضیت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ کئیوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی بات ہے، ہاتھ چھوڑنا یہ ماننا۔ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہے، جو عائشہ کو فاحشہ کہے، جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہے، اللہ کی قسم اس کے ایمان کو تسلیم کر کے اسے اپنا ایمان بڑھانے والا، ایمان تسلیم کرنے والا مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تمہاری غیرت مر گئی، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ للہ تم تاریخ کتاب کے اندر موسمی نقل کرتا ہے اپنے شیخ کے حوالے سے کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا نقل کفر نواشد، ان کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں جو ان جیسے چھپے ہوئے رافضیوں کو اپنا لیڈر سمجھ بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے لیکن محمد کریم کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا تھا۔ تم ہاتھ چھوڑ کے ان کے پیچھے، ان کے مجمع میں کھڑے ہو، ان کے جلوسوں میں، ان کے مدارس کی زینت بنو اور خوشیاں مناؤ کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو تو سماعت فرمائی، اور آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اہل تشیع میں امی عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، زاکیہ، حافظہ، معلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں،
اور ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا، ایسے لوگوں کی محفلوں مجلسوں میں جانا، اللہ اکبر، کہاں تک یہ جائز ہے؟ یہ آپ ہی فیصلہ کر دے، آپ ہی اس بات کے اوپر آ جائے، کیا شیعہ کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان سے بھٹکے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں نفرتیں ہیں، اللہ اگر ان کے نصیب میں ایمان ہے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی عبرت ناک سزا عطا فرما، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخی سزا ہوتی ہے، اللہ ان کی بھی وہی سزا مقرر فرما۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔